بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو قیمہ، جو ہر گھر میں پکتا ہے اور بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے گھر کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ چلتے ہیں ریسیپی کے اجزاء کی طرف، جس کے لیے ہمیں چاہیے 1.5 پاؤ قیمہ مشین سے نکلا ہوا، 1.5 پاؤ آلو کیوبس میں کاٹے ہوئے، لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون، ½ کپ آئل، 1 میڈیم سائز کا پیاز کٹا ہوا، 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر باریک کاٹ لیں، 2-3 سبز مرچیں، ہرا دھنیا، 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ، ½ ٹیبل سپون سوکھا دھنیا، نمک حسب ذائقہ، گرم مسالہ 1/4 ٹیبل سپون، ہلدی 1/4 ٹیبل سپون، سوکھی میتھی 1/4 ٹیبل سپون، ثابت گرم مسالہ، موٹی الائچی، دال چینی، زیرہ، کالی مرچ۔ اب پین میں آئل ڈالتے ہیں، آئل کو گرم کر لیں۔ اب اس میں پیاز جو میڈیم سائز کا کٹا ہوا ہے وہ ڈالتے ہیں۔ پیاز کو براؤن نہیں کرنا، اس کو تقریباً 1 سے 1.5 منٹ تک پکانا ہے، کلر نہیں آنے دینا۔ اب اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں، خوشبو آنے تک اس کو بھون لیں۔ اب اس میں ثابت گرم مسالہ ڈال کے اس کو بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھونیں، تاکہ اس کی خوشبو بھی پیاز میں چلی جائے۔ روسٹ کرنے سے خوشبو زیادہ اچھی آتی ہے۔ اب اس میں قیمہ ہم نے شامل کیا، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ دھلا ہوا بالکل پانی اس میں نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ کیوبز میں کٹے ہوئے ٹماٹر بھی شامل کریں، سبز مرچیں، نمک حسب ذائقہ وہ بھی شامل کر لیں، کسوری میتھی بھی اس میں شامل کریں۔ اب اس کو اچھی طرح چمچ کے ساتھ مکس کر لیں، تاکہ ٹماٹر اور سبز مرچیں اور تمام چیزیں آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ اب قیمے کو اور ٹماٹر کو اچھی طرح پکنے کے لیے اپنے پانی میں دم پہ رکھ دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے۔ اب دم سے ہٹا لیں۔ اب اس میں سرخ مرچ، سوکھا دھنیا، ہلدی شامل کر لیں۔ مسالے سٹیپ بائی سٹیپ ڈالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ سبز دھنیا بھی اس میں ہم نے شامل کر لیا۔ اب اس کا پانی خشک کریں تھوڑا۔ قیمے کو اچھی طرح بھون لیں، تاکہ اس میں سے اسمیل نکل جائے۔ ابھی یہ اوپر آئل آیا ہوا ہے، اس کا پانی خشک ہو رہا ہے، اس کو بھوننے اچھی طرح۔ قیمہ تبھی اچھا پکتا ہے جب اس کی بھنائی اچھی کی جائے، اس کی اسمیل نکل جائے۔ اب اس میں آلو شامل کرتے ہیں۔ میں نے تھوڑے سے آلو بچا لیے ہیں، مجھے تھوڑے زیادہ لگے ہیں۔ اگر آپ کے بچے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ آلوؤں کے ساتھ قیمے کو اچھی طرح بھونیں۔ ویئرز، میں نے آپ کو بتایا کہ بھنائی ہی سب سے اچھی ہونی چاہیے، تبھی قیمے کا مزہ آتا ہے۔ اب قیمہ آئل چھوڑ چکا ہے۔ جب آپ کے قیمے کی اچھی طرح بھنائی ہو جائے تو قیمہ آئل چھوڑ دیتا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔
میری ویڈیو کا آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے. کومنٹس باکس میں آپ کومنٹ بھی دیں. آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے میرے لیے بہت ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کس چیز میں امپرومنٹ لانی چاہیے. اب قیمہ ہمارا بھن چکا ہے. اس میں تقریباً 1 گلاس پانی ڈالنے لگی ہوں. آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ نے تھک رکھنا ہے. پکنے کی گنجائش سے میں نے پانی ڈال لیا اس میں. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آلو گل چکے ہیں یا نہیں. ویورز ہمارے آلو گل چکے ہیں. پانی آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کو خشک کر سکتے ہیں. اب اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا کیونکہ ہمارا پانی جو ہم جتنا رکھنا تھا اتنا ہی ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی ادرک ڈالی, دھنیا ڈال کے گارنش کریں. یہ بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی قیمہ تیار ہوا ہے. اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں, نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں. بہت مزے کا ہے. آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا. بچے اگر گوشت نہیں کھاتے تو قیمے کی شکل میں وہ ضرور کھائیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.